تو بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود جو کافر اور ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے ہٹ درمی اپنی عادت بنائی ہوئی ہے. دیکھا آدمی پیدائشی ایسا نہیں ہوتا ہٹ درم، پیدائشی تو فطرت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے نفس پرستی کی وجہ سے آہستہ 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 ضدی ہٹ درم، اپنی بات پہ اڑ جانے والا، یہاں تک کہ پھر کفر پہ اڑ جانے والا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ کرتے 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 کرتے. تو اب کافر بھی ہٹ درم ہوتا ہے، تو کیا جواب میں کہتا ساری باتیں سننے کے بعد؟ نہیں، یہ تو وہی جو آپ پہلے لوگ بھی کہتے تھے، یہ تو وہی باتیں جو پہلے لوگ بھی کہتے تھے. یعنی کافر لوگ جب مسلمانوں کی باتیں سنتے ہیں، یعنی اللہ کے نبیوں کی باتیں سنتے ہیں، کہتے نہیں نہیں یہ باتیں ایسی فالتو قسم کی باتیں ہیں، ہمارے باپ داداؤں بھی کوئی یہ باتیں بتائی گئی تھی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا آج تک، ہمیں بھی یہی باتیں بتا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی قیامت ویامت نہیں آئے گی، یہ سسٹم ایک چل رہا، نظام ایک چل رہا، چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے مرتے رہیں گے، اس طرح کہانی چلتی رہے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر دلیل دیتے ہیں کافر اس پہ، قالو، اور وہ بولے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بولے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ انسان تو مر کے مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں خاک ہو جاتی ہیں، پھر ہواؤں کے اندر وہ مٹی اڑ جاتی ہے، ساری مٹیاں مکس ہو جاتی ہیں، کدھر کی مٹی کہاں چلی جاتی ہے، کیا اب کوئی ان مٹی کو جمع کر کے ایک انسان کو جمع کر سکتا ہے؟ تو یہ بیوقوف اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق سوچ رہا ہے، اپنے علم اور اپنی طاقت کے مطابق سوچ رہا ہے. ورنہ آج انسان کی یہ طاقت ہے کہ انسان نے ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے کہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، دودھ کو ایک طرف کر دیتی ہے، مکھن کو ایک طرف نکال لیتی ہے، ملائی کو قریب کو ایک طرف نکال لیتی ہے، چھاچھ کو ایک طرف کر دیتی ہے. جب انسان کی یہ طاقت ہے کہ وہ ان چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے تو رب کریم کی طاقت و قدرتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کا تو علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اس کی قدرتوں کا اندازہ کرنا ہے تمہیں؟ بارش کے بعد دیکھو کیسی فیکٹریاں لگتی ہیں کہ لاکھوں میل زمین ہوتی ہے، ایک بارش کے بعد ساری کی ساری سرسبز ہو جاتی ہے. اور اس کی قدرتوں کا اندازہ کرنا ہے کہ وہ جب ٹڈی دل بھیجتا ہے تو ساری فضا جو ہے وہ اتنی ٹڈیوں سے بھر جاتی ہے کہ سورج کی شعاعیں زمین پہ نہیں پڑتی. انسان سوچتا ہے میں کیسے ان کو ماروں گا، کیسے میں ان کو ختم کروں گا، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے سامنے انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے تیری طاقت کا یہ عالم ہے، وہ بیوقوف تو اپنے رب کو قیاس کر رہا اپنے اوپر کہ میں نہیں کر سکتا تو وہ بھی نہیں کر سکے گا، بہت بڑی جہالت میں ہے تو فرمایا کہ یہ کافر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، کہ یہ بے شک یہ وعدہ ہم کو ہمارے باپ دادوں کو پہلے بھی کیا گیا تھا. یعنی ہمارے باپ دادا سے بھی کہا گیا، ہم سے بھی کہا گیا تمہیں مرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. مگر یہ فالتو باتیں جو خالی وعدہ ہی وعدہ، کچھ نہیں ہونا. اور اسی طرح آج ہمارے دنیا دار لوگ ہیں، ان کی زندگی گزر رہی ہے، ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، مرنے کے بعد فنا ہو رہے ہیں، اور لیکن کبھی ان کو عقل نہیں آتی ہے، کبھی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. ویسے دنیاوی معاملے میں اتنے سمجھدار ہیں کہ اپنے ایک پائی کا نقصان برداشت نہیں کرتے، لیکن ملک کو لوٹنے میں، کھسوٹنے میں، ملک کو نوچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. سمجھتے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، بولے یہاں سے پکڑے جائیں گے تو وہاں بھاگ جائیں گے، وہاں سے پکڑے جائیں گے تو وہاں بھاگ جائیں گے. وہ آخرت کی جو پکڑ ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو کہنے کو تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا طرز عمل انہی کافروں جیسا ہے. کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ تو وہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں،
جو کہتے ہیں نا فلاں علاقہ تباہ ہو گیا، بستی آئی اس پہ عذاب آ گیا تھا، یہ وہ کہانی کس سے کہانیاں، کوئی حقیقت نہیں ہے معاذ اللہ۔ یعنی جو آج کل کی جو ہمارا لبرلزم ہے یا جو میٹرلسٹک مینٹلٹی ہے، یہ اس کی عکاسی ہے، ان کا ذہن بھی یہی ہے۔ قل لامین لام لی من الارض لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے سوال کرو، یہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ اس میں وہ کس کا ہے؟ اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ۔ تو یہ جو کہ کفار مکہ تو اس بات کو مانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور آج کے عیسائی یہودی وہ بھی یہی مانتے ہیں سوائے دہریوں کے۔ تو وہ سب تو جواب میں کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے کہ ہاں سب اللہ ہی کا ہے۔ باوجود یہ کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا، یہودی عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانتا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ زمین اور سب کچھ ان کا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہی کا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ آپ ان سے فرمائے پھر سوچتے کیوں نہیں ہو تم؟ جو تمہیں دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دی تمہیں، تو پھر غور کیوں نہیں کرتے تم جب بول رہے ہو کہ ہاں اسی کا ہے؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ فرما دیجئے کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے؟ اب ان سے سوال کیے جا رہے ہیں، تو چونکہ وہ اس عقیدے کو مانتے تھے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور عرش عظیم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تو ویسے عرش دیکھنے میں نظر تو نہیں آتا، لیکن چونکہ ان لوگوں کو علم فلکیات تھا اور اس چیز میں ان کو مہارت حاصل تھی، تو وہ جانتے تھے کہ عرش بھی ہوتا ہے۔ تو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کا ہے۔ تو اللہ فرما قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو تم فرما پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو آج یہ ہمارے ظالم لوگ جن کو سیاستدان کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، یہ سارے کے سارے ظلم و ستم کے اوپر ان کے معاملات مبنی ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں بنتی ہے سب اسی ظلم و ستم پہ بنی ہے۔ کچھ ہمارے وہ اختیار والے لوگ ہوتے ہیں جو وطن کی ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں، وطن سے جب ڈیوٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں پاکستان سے باہر، ان کے لیے بڑے بڑے مکانات بک ہوتے ہیں، جزیرے بک ہوتے ہیں ان کے لیے، اور ساری زندگی اپنے وطن کو لوٹتے ہیں، بیچتے ہیں، غداری کرتے ہیں۔ انہی غداریوں کی وجہ سے ان کو پاکستان سے باہر بڑی بڑی جائیداد، بڑے بڑے جزیرے مل جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو تو بولے نہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ قرآن بھی لے کے آیا جائے گا، قرآن بھی دکھائے گا، سب کچھ کرے گا، مگر عمل کیا ہے اس کا؟ یہی پکے کافر والا، عرب کے کافر والا کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن میں کھاؤں گا حرام، میں ملک کو بھی لوٹوں گا، ملک کو بھی کھسوٹوں گا، عوام پہ ظلم بھی کروں گا۔ عزیزان محترم، ہمارے ملک کی عوام کا جو حال ہو رہا ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ نے ہم کو دیا نہیں، اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چڑیلے یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ ہمارا سب کچھ کھا جاتے ہیں اور عوام کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے فنڈ لیتے ہیں اور دیگر دنیا سے فنڈ لیتے ہیں، یہ سارا کا سارا ان کے پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے، عوام کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ عوام کو تو جو سامان باہر سے آتا ہے، پچھلے دنوں فلڈ کے اندر جو سامان آیا آپ نے دیکھا نہیں، بازاروں میں بک رہا تھا، وہ سوشل میڈیا پہ اس کی باقاعدہ ویڈیوز چل رہی تھی، گرم کپڑے بھی بک رہے ہیں، ان کے بستر بھی بک رہے ہیں، مچھردانیاں بھی بک رہے ہیں۔ یہ ظالم لوگ یہ کرتے ہیں، ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کاش ہمارے لوگوں کو عقل آ جائے، یہ ذرا عقل سے سوچنا شروع کر دیں کہ آنکھیں بند کر کے فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد۔ وہ میرے بھائی زندہ باد لگانے سے پہلے سوچ لو کہ تم کس قبیل کے آدمی کے لیے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو، کس آدمی کے پیچھے تم دوڑتے چلے جا رہے ہو جو تمہیں صرف جھوٹے وعدوں کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا، جھوٹے وعدوں کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے۔